بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی. آج 14 اگست ہے، جس دن پاکستان بنا تھا. یہ وطن حاصل کیا گیا تھا. یہ وطن کیسے حاصل ہوا اور قائد اعظم کے کیا خواب تھے اور پاکستان بننے میں لوگوں کے کیا خواب تھے اور ان کی کیا امیدیں تھیں، کیا وہ خواب پورے ہوئے؟ اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد ہم نے قائد اعظم کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ جناب مادر ملت جو تھی، جو قائد کی ہمیشہ ساتھ رہی، ان کی ہمشیرہ تھیں، ان کے ساتھ پاکستان کے سیاستدانوں نے کیا کیا. یہ ایک تلخ حقیقتیں جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے انتہائی سینئر سیاستدان، وکیل اور ایک معتبر مدبر شخصیت جناب سید ضیاء الحسن زیدی صاحب، جو خود پی ڈی ممبر رہے اور انہوں نے مادر ملت کی انتخابی تحریک بھی چلائی، اور تمام تر اس وقت جو مشکلات آئیں، وہ کیسا الیکشن تھا، اس کے نتیجہ کیا تھا. ہم تفصیل میں جائے بغیر شکریہ ادا کرتے ہیں زیدی صاحب آپ کا کہ آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستان آپ نے بنتے دیکھا اور پھر ٹوٹتے بھی دیکھا. بہت شکریہ جی آپ کا. میں شروع کروں گا قرارداد پاکستان سے، کیونکہ اس کے بعد جب میں اگلی بات کہنے لگا ہوں، اس سے ظاہر ہوگا کہ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا خواب تھا کہ پاکستان بنے. میرا تعلق ریاست گوالیر سے تھا. مراٹھا ریاست تھی اور وہاں پر ایک گوہد تحصیل تھی جہاں میں رہتا تھا. میرے والد وکیل تھے اور اس ضلع کے مسلم لیگ کے صدر تھے. 47 کے شروع میں جنوری میں وہاں ایک جلسہ ہوا میرے گھر پر. مسلم لیگ کا، مسلم پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا، اور منظر عالم جو کنونشن لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ گوالیر کے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، وہ آئے اس میں، اور میں نے بھی کوئی نظم پڑھی تھی اس میں. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام مسلمان، انہیں معلوم تھا کہ پاکستان یہاں نہیں بنے گا، لیکن اس کے باوجود تمام مسلمانوں نے پاکستان کی آواز اٹھائی. اور ہندوستان، یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ یو پی اور اس کے جتنے بھی علاقے تھے، وہاں یہ نعرہ لگتا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے. اور پاکستان کا مطلب کیا، یہ سارے نعرے اس وقت کے تھے. تو بہرحال پاکستان بن گیا. تو اس کے 8-10 دن کے بعد اچانک میرے والد نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں. میرے اور بھائی تھے، انہوں نے بھیج دیا تھا، لیکن ہمیں، میری والدہ کو، میری ایک بہن تھی، ایک چھوٹا بھائی تھا، ایک بڑے بھائی تھے، کہا کہ آپ چلے جائیں، آگرہ جائیں، آگرہ سے حیدرآباد دکن جائیں. جب ہم وہاں پہنچے آگرہ، تو وہاں کے جو اسٹیشن ماسٹر مسلمان تھا، اس نے کہا حیدرآباد دکن نہ جائیں، کیونکہ وہاں کی جو ٹرین آئی ہے اس میں سے لاشیں ہم نے اب نکالی ہیں اس ٹرین میں سے. آپ چلے جائیں رامپور اسٹیٹ. اب یہ بہرحال یہ سفر یہ تھا، ایسا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ پہ ٹرین پہ اٹیک ہوگا ٹنڈلا جنکشن سے آگے. وہاں پہ سارے مسلمان ایک ڈبے میں بیٹھے رہے اور تیار ہو رہے، اور اس سے اب ہم کوشش کریں گے کہ اٹیک نہ ہو سکے. تو کچھ اتفاق ایسا تھا کہ مسلمان ڈرائیور تھا، مسلمان اس میں گارڈ تھا. تو وہاں ٹنڈے پہ جا کے کوئی ٹرین جو ہے نا، اس نے کافی دیر روکی رکھی. جب ہم اس سے آگے گئے تو ہم نے خود دیکھا کہ واقعی دور سے ہندو لوگ جو تھے وہ بڑے اپنی لاٹھیاں لے کے، تلوار لے کے ٹرین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا وہاں سے نکل رہا ہے. اس کا بس ایک واقعہ میں بیان کروں گا، پھر یہاں ختم کر دوں گا. وہاں ہماری ٹرین میں ایک صاحب تھے، قرآن ان کے گلے میں تھا اور ظاہر داڑھی تھی بڑی. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں ساری خواتین پردہ کرتی تھی. تو ان کی جو ساتھ ان کی اہلیہ تھی وہ بھی پردے میں تھی. وہ جب علی گڑھ ہم پہنچے
تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ اب آپ ریلیکس ہو جائیں, جی جی باہر نکل آئیں, کوئی ڈر کی بات نہیں. جب وہاں علی گڑھ میں سارے مرد باہر گئے تو وہ جو خاتون تھی وہ چیخنے لگی. جی جی اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں, میں مراٹھا ہوں اور یہ آدمی مجھے اغوا کر کے لایا. اچھا تو سب ہماری جتنی خواتین تھیں انہوں نے خوشامد کی کہ بھئی ہم سارے مارے جائیں گے, یہاں تم نے شور مچایا تو یہاں تو فساد ہو جائے گا. تو اس نے کہا میں جانتی ہوں اسے, میں خاموش رہوں گی. وہ آدمی آتا ہے میں اسے کہوں گی تم چلے جاؤ, مجھے لے کے جہاں جانا ہے. تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا. آزادی صاحب یہ بھی ظاہر ہے اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے جو یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ہجرت ہوئی اور قتل گاہ بھی بنی. لیکن اس کے بعد جو پاکستان بننے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے پھر عملی سیاست میں بھی حصہ لیا, وہ کیا واقعات تھے اور حضرت قائد اعظم کے وفات پاتے ہی کیا ہوا؟ قائد اعظم کی وفات سب کو معلوم ہے کس طرح ہوئی ہے, کس طرح بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے نا لیاقت علی خان کا جو انہیں جو شہادت ملی, قتل ہوا ان کا, وہ بھی ایک بہت تاریخی واقعہ ہے اور پاکستان کی سیاست کا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہاں سے پاکستان کی سیاست بالکل بیوروکریٹس کے ہاتھ میں آ گئی. بیوروکریٹس نے, میں سنسیئر آدمی چودھری محمد علی تھا, اسے بھی نہیں رہنے دیا گیا. پھر جو ماشاء اللہ لگا, اس کی خاص بات تھی کہ لگتے ہی وہاں انہوں نے ایبڈو, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان پر پابندی لگا دی کہ وہ کوئی بیان نہیں دے سکتے, کہیں باہر نہیں جا سکتے, کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے, جس میں دولتانہ صاحب تھے. تو وہاں پھر دولتانہ صاحب کی ایما پر کونسل مسلم لیگ وہاں بنائی گئی. اس کونسل مسلم لیگ کا میں ممبر تھا, اور ہمارے ضلع کے چودھری الطاف صاحب جو گورنر پنجاب بھی ہوئے ہیں وہ ممبر تھے, وہ ہمارے لیڈر تھے چودھری الطاف صاحب. تو اس طرح وہ کونسل مسلم لیگ نے کافی ورک کیا, پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں ورک کیا. کراچی میں بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. تو اس میں جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1962 کا جو آیا کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں پہلی آواز چودھری محمد علی نے اٹھائی. انہوں نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ گھنٹہ گھر ہے, اور جدھر سے جاؤ ایوب صاحب نظر آ جاتے ہیں اس میں, اس لیے ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. چنانچہ ساری اپوزیشن متحد ہو گئی اور انہوں نے بڑی یعنی سوچ سمجھ کے مادر ملت کو وہ آگے لے آئے. مادر ملت کی کمپین شروع ہوئی چکوال میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چکوال میں اس پہ ہم بات کریں گے زاہدی صاحب. لیکن جب آپ بتا رہے ہیں کہ ایوب خان ہو رہا تھا, جو ملک ایک سیاسی انداز میں سیاسی جد و جہد سے حاصل ہوا, وہ مارشل لا کیسے لگا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے پاکستان کی سیاست پہ؟ ماشاء اللہ, جیسے میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ لیاقت علی صاحب کے بعد یہاں پر بیوروکریسی جو ہے وہ چھا گئی. غلام محمد بیوروکریسی کے تھے, اسکندر مرزا بیوروکریسی کے تھے, اور چودھری محمد علی صاحب تھے جو واقعی وہ سنسیئرلی پاکستان کے ساتھ تھے. تو ان لوگوں نے آ کر, اور اسی زمانے آپ کو پتا تمیز الدین والا کیس ہوا, جو سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا, ان کی انہیں ڈیزالو کیا گیا ان کی اسمبلی کو. تو یہ ساری باتیں ایسی ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, جو پاکستان کے یعنی پاکستان میں ایک جمہوری نظام قائم کرنے کے خلاف تھی ساری باتیں. اور اس میں جو بیشتر جو قائد اعظم کے ساتھ تھے لوگ, دولتانہ وغیرہ بالکل ان کے مخالف رہے, مادر ملت کے ساتھ تھے. لیکن بہت سے اور لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں تھے جو پہلے مسلم لیگ میں تھے. وہ کون سے لوگ؟ مثلا خلیق الزمان صاحب تھے, وہ ان کے ساتھ چلے گئے تھے. ایوب خان کا صاحب, ان کی بیگم منسٹر بھی رہی ہیں اس میں ایوب کے رجیم میں, اور بہت سارے لوگ تھے. تو اب میں وہ تفصیل تو بڑی لمبی ہو جائے گی آپ کے لیے, تو اس لیے میں ڈائریکٹ یعنی اس دور پہ آتا ہوں. ایوب خان کے دور کی جو انتہائی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پریس آزاد نہیں تھا بالکل,
144 مسلسل تھی. جی جی. پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ورکرز پوری طرح کام نہیں کر سکتے تھے. جی جی. یہ بڑے چھپ چھپ کے میٹنگز ہوتی تھی لیڈرز کی بھی. جی جی. اور شاید یہ واقعہ سب کو یاد ہو کہ جب جماعت اسلامی نے ایک میٹنگ کی لاہور میں، جی جی، ایک جلسہ سا کیا، جی جی، اور چونکہ لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں تھی، مولانا مودودی صاحب نے تقریر کرنی تھی، تو اس طرح تقریر ہوئی کہ ان کی تقریر بہت سے آدمیوں کو دی گئی. انہوں نے مختلف صفوں میں جا کے پڑھنا شروع کیا، جس وہ پڑھتے تھے، مطلب پابندیاں تھیں، سیاسی پابندیاں تھیں. اس پہ بھی فائر کیا گیا اور ایک آدمی اس میں شہید ہوا. میں ناظرین یہاں ہم دیں گے ایک وقفہ اور گفتگو جاری ہے. بڑی تاریخ کے دریچے کھل رہے ہیں. جناب سید ضیاء الحسن زیدی صاحب نے وہ مناظر خود دیکھے ہیں جو یقیناً ایک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن وہ تاریخ رات کا بھی حصہ ہے. ہم دوبارہ آتے ہیں اور گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راستہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سی آر شمسی. ہمارے ساتھ سید ضیاء الحسن زیدی موجود ہیں جو تاریخ کے چشمدید بھی ہیں اور خاص طور پر مادر ملت کے ایک ایسے وفادار ساتھی ہیں جو جب ان کا الیکشن ہوا، ایک طرف امریت تھی اور ایک طرف مادر ملت تھی، ان کے الیکشن کی چکوال میں جو ساری تحریک انتخابی مہم چلائی وہ جناب شاہ صاحب نے چلائی. کیسا منظر تھا شاہ صاحب؟ آپ کیا وہ یادیں ذرا تازہ کریں. وہ منظر جو تھا بہت ہی بھیانک تھا اس لحاظ سے کہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور جمہوری فورسز جو ہیں جتنی طاقت تھی وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی تھی. اور اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے وکلا صف اول میں تھے. جی. انہوں نے اس تحریک کو بہت اچھی طریقے سے چلایا اور پورے اپنے جو اس وقت کی حزب اختلاف تھی اس کا بھرپور ساتھ دیا. انہوں نے کارکنوں کے ساتھ وہ رہے. تو جس طرح سارے پنجاب میں، پاکستان میں مادر ملت کی تحریک چل گئی، تو چکوال میں ہم نے ایک تو مادر ملت کا جلسہ کیا جس میں تمام لیڈرشپ آئی. مادر ملت نے یہاں تقریر کی. آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری وہاں ملاقات، جب انہیں یہاں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا صرف 2-4 منٹ کی ملاقات ہوئی. انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ حالات ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا جی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے. جی جی. اب 40,000 مغربی پاکستان، 40,000 مشرقی پاکستان بی ڈی ممبرس جو تھے، جی جی. وہ صرف ان کا الیکٹورل کالج تھا پریزیڈنٹ کے الیکشن میں. جی جی. اب آپ دیکھیں کتنا یعنی مشکل یہ ہے 40,000. جی جی. اور اس میں کیا یہ گیا کہ پورا ایڈمنسٹریشن، تھانہ یہ استعمال کیا گیا جی جی. ایوب خان کے حق میں. جی جی. تمام بی ڈی ممبرس کو تھانے بلاتے اور ان سے ان کے جو کارڈ تھے نا، جی جی، جس کے ذریعے وہ ووٹ ڈال سکتے تھے، وہ لے لیے گئے. جی جی. اور انہیں کہا گیا کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے اس وقت یہ آپ کو کارڈ دیے جائیں گے. جی جی. تو کمپین چلانے میں یہاں کیا تھا، چودھری امیر خان جو ایاز امیر صاحب کے والد تھے، جی جی. وہ تھے یعنی جو مقامی لیڈروں میں. جی. باقی سب ہم ینگ لائرز تھے، جی. 5-6. جی جی. اور جماعت اسلامی کے لوگ تھے. جی جی. یہ لوگ تھے جو بہت تھوڑی تعداد میں تھے جی. جو ہم نے یہ کمپین چلائی. جی جی. اس میں اس وقت بہت یعنی مشکلات تھیں چکوال میں کہ یہاں سڑکیں نہیں تھیں، جی جی. یہاں کنوینس نہیں تھی اور کچے راستے تھے، جی جی. جانا پڑتا تھا. لیکن اللہ کے فضل کرم سے ہم سب نے رات دن ایک کیا اور پوری کمپین پوری طریقے سے چلائی. اس وقت چکوال میں جس طرح آپ نے امیر صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے ساتھ دیا، آپ تھے، آپ جیسے پاکستان کے جو ایک جمہوریت پر یقین رکھتے تھے، ساتھ دیا. ایسے بھی بے شمار لوگ ہوں گے جنہوں نے مخالفت کی. وہ کون کون سے لوگ تھے؟ مخالفت جو ایوب خان کے ساتھ تھے، یہاں سردار فضل ریاض خان تھے، سردار اشرف خان تھے اور ان کے جتنے ساتھی تھے، وہ ڈومینیٹنگ فورس تھی یہاں پہ. وہ کس پارٹی سے تھے؟ وہ ایوب خان کے ساتھ تھے نا. نہیں، ان کی جماعت کا بھی کوئی نام تھا نا؟ کنونشن لیگ. کنونشن لیگ. وہ کنونشن لیگ کے تھے. اچھا. وہ لوگ تھے، ظاہر ہے انہوں نے چونکہ اس پارٹی کے تھے، اس کے لیے انہوں نے کام کرنا تھا، انہوں نے پوری طریقے سے جی کام کیا. جی جی.
تو میں یہ عرض کروں کہ یہاں سے چکوال سے جی جی 247 بی ڈی ممبرس تھے جی جی چکوال سے، جی جی تقریباً 11 وکیل تھے. اچھا اچھا 11 وکیل میں سوائے 1 یا 2 کو چھوڑ کر باقی سارے معذور میں لگتے تھے. اچھا اچھا. وکیلوں میں نمایاں نام کون تھے چکوال کے؟ چودھری محمد آزاد، اچھا. قاضی محمد یعقوب، جی جی یہ اور بھی بہت تھے. ایک فوت ہو گیا چودھری امیر خان، اچھا. وہ چکوال کے تھے. چودھری ظہور اس وقت ایڈوکیٹ ہیں، راولپنڈی پریکٹس کرتے ہیں. جی جی تو چودھری زمرد، یہ سارے تھے جنہوں نے کام کیا. جی جی اس کا اگر میں ایک واقعہ بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں. جی 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 وہ اس لیے کہ میں اکثر یہ سنتا ہوں، اکثر جب کمنٹس آتی ہے پبلک پر کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ شعور نہیں رکھتی. جی اس سے متعلق ایک واقعہ ہے جی جی کہ ہم جا رہے تھے ایک دیہات میں، بالکل عصر کے بعد ہم یہاں چکوال سے روانہ ہوئے. جی جی تو ملال سے آگے جانا تھا ہم نے لنگا تک. جی جی تو ملال سے تھوڑی دور گئے تھے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی. جی جی اب وہاں کوئی ایسی کنوینس نہیں تھی. ہم نے کہا ہم تو پیدل جائیں گے. ڈرائیور سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ اور کوئی زمیندار ملے، کوئی آدمی ملے، اسے کہنا کھانے کو کچھ دے جی دے، جی. مل جائے گا. دوسرے دن ہم آئے، گاڑی ٹھیک ہو گئی. ہم نے اس سے پوچھا بھائی تمہارے کھانے کو انتظام ہوا؟ جی جی اس نے کہا کہ ایک 18 سال کا زمینداروں کا لڑکا وہ ملا. تو ہم نے اس سے کہا کہ ہمیں کھانا دو. جی جی وہ دوپہر کی روٹی، کچھ اچار، یہ چیزیں لے آیا. جب کھانے لگے ہم تو اس نے کہا تم لوگ ہو کون؟ تو میں نے کہا کہ ہم خود کچھ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو آئے ہیں وہ مائی کے، مادر ملت کو مائی کہتے ہیں، وہ مائی کے سپاہی ہیں. تو اس نے فوراً وہ کھانا اٹھایا، گھر گیا، اس نے مرغا ذبح کرایا، حلوہ دیا اور کہا کہ جناب ہمارا ووٹ تو نہیں، لیکن جو ان کی خدمت کر رہے ہیں مائی کی، ان کی خدمت تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شعور کی بات ہے. یعنی ایک عام آدمی کو یہ شعور تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے. بہرحال یہ الیکشن ہوا. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ چکوال کی جو آخری رپورٹ گئی تھی، جو پاکستان ٹائمز کی سرخی تھی، اس میں یہ تھا کہ چکوال سے صرف 5 ووٹ خلاف جائیں گے پریزیڈنٹ ایوب کے. تو یہاں سے 217 تھے، سوری 46 نہیں تھے، 217 کل ووٹ تھے. اچھا. اس میں سے 216 کاسٹ ہوئے. 216 میں 72 ہم نے لیے چکوال سے، 72. اور پنجاب میں ہمارا دوسرا نمبر تھا. تو اس طرح یہ ہوا. اب ہار کی وجہ کیا ہوئی؟ کیلکولیشن یہ تھی کہ ہمیں یہاں سے کراچی سے اچھے ووٹ مل جائیں گے، لیکن پنجاب سے ووٹ مل جائیں گے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے ووٹ ملیں گے. اچھا. لیکن رزلٹ آنے پر پتہ چلا وہاں سے ہمیں کم ووٹ ملے. یہ ایک ہار کی بہت بڑی وجہ ہوئی. اور پھر کراچی نے ہمارا پورا سپورٹ کیا، کافی زیادہ آئے. پنجاب سے جتنی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ پنجاب سے ووٹ آئے. اب اس میں ایک واقعہ میں اور بیان کروں گا. ایک پروجیکٹ میٹنگ تھی جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کی راولپنڈی کی. اچھا. اس میں پورے پنڈی ڈویژن کے بی ڈی ممبرز آئے. اچھا. اس میں مادر ملت آئیں اور انہوں نے وہاں سے بائیکاٹ کیا، صرف اس بنا پر کہ اس سے پہلے اپوزیشن پارٹیز کی میٹنگ میں بات آ گئی تھی کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ان سے کارڈ لیے جا رہے ہیں. تو اس بنا پر انہوں نے اس پروجیکٹ میٹنگ سے بائیکاٹ کیا. جب وہ جا رہی تھی تو اس وقت میری ہلکی سی ملاقات ضرور ہوئی تھی ان سے، اور اس کے بعد نہیں ہو سکی. اس وقت جو مکالمہ ہوا مادر ملت نے وہاں کیا بات کی اور ایوب خان نے کیا جواب دیا؟ ایوب خان نے سب کوئی جواب نہیں دیا. اچھا. ٹھیک ہے نا. مادر ملت نے بہت مختصر بات کر کے وہ چلی گئی. جب ہم لوگ وہاں پہنچے ان کے ارد گرد ہوئے تو انہوں نے اتنی بات کی کہ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ ڈٹے رہے، بس جمہوریت کے خاطر ہم نے لڑائی کرنی ہے، لڑائی لڑیں گے، بس یہ کہہ کے وہ چلی گئی. تو کیا مطلب ایک آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ایک سازش تھی، دھاندلی تھی، ان کو ہرایا گیا ایک منصوبہ بندی کے ذریعے. بالکل صحیح. یہ میرے خیال سے یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے کہ جس طرح سے موومنٹ چلی تھی، جس طرح لوگ اٹھے تھے. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، ایک کامن مین کی مثال دی. جس طرح لوگ اٹھے تھے، مادر ملت کو کامیاب ہونا تھا.
لیکن وہ نہیں ہو سکی کیونکہ بہت سی سازشیں ہوئیں، جس میں سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ دباؤ تھا ایڈمنسٹریشن کا، پولیس کا، بی ڈی ممبرس پہ۔ زیدی صاحب، یہ بھی تاریخ ہماری ایسے تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم ایک جشن آزادی منا رہے ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ تو اس تحریک کا ایک حصہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، یا پاکستان آگے جا کے خاص طور پر جمہوریت کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ پاکستان کے جو مسلمان تھے یہاں کے، اور ہندوستان میں جو رہنے والے مسلمان تھے، ان کی کاوش سے، ان کی قربانیوں سے بنا ہے، جی جی، قائد اعظم کی قیادت میں۔ اس لیے پاکستان کی بنیاد جمہوریت پہ رکھی گئی ہے، جی جی، اور اس جمہوریت کو ختم کیا گیا ہے جب پہلا مارشاء اللہ یہاں لگایا گیا، جی جی، اور اس کے بعد مسلسل ماشاء اللہ لگتے رہے۔ جی جی، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت 20-22 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور یہاں جمہوریت ہم کہتے ہیں، جمہوریت ہے، آئین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں 2 وزیر اعظم ہمارے ایسے آئے جو پاکستان کے تھے ہی نہیں، معین قریشی اور شوکت عزیز صاحب آئے اور وہ آ کے چلے گئے۔ جی جی، یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ ایک ایسی ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ابھی ہم جمہوریت سے کوسوں دور ہیں، اور میں تو محسوس کرتا ہوں کہ ابھی تک وہ منزل ہمارے لیے ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے تھی، ایک جمہوری ملک کی حیثیت سے، جہاں آزادی ہو، جہاں صحافت آزاد ہو۔ صحافت تو آج بھی میں سمجھتا ہوں آزاد نہیں ہے، جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ تو اور صحافت ایک بہت بڑا ستون ہے پاکستان کا، کیونکہ اس نے صحافیوں نے پاکستان کے عوام کی جو رائے ہے اس پہ اثر انداز ہونا ہے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے جو خواب دیکھے قائد نے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، تاریخ سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ کس طرح جو ملک جمہوریت سے حاصل ہوا، اور پھر یہاں جمہوریت بھی نہیں رہی اور آئین بھی نہیں رہا۔ میں زیدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو مارشاء لا لگے، بیوروکریسی نے، فیوڈلز نے مل کر، اور جو جرنیل آئے انہوں نے مل کر جمہوریت کا راستہ خراب کر دیا۔ اس میں اعلیٰ عدلیہ کا کیا کردار تھا، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو تمیز الدین کا کیس ہے وہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ہمیں وکلا کو اور پاکستان کے جورسٹ کو، جج صاحبان کو بہت سے شبہات، وہ کیس اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عدلیہ نے اور اس میں ایک تاثر آتا ہے جو نظریہ ضرورت ہے، یہ میں اسی طرف آ رہا تھا جی جی، کہ اوورآل عدلیہ کا کردار جو ہے نا کافی حد تک ٹھیک رہا۔ اگر عدلیہ بھی ساتھ نہ دیتی تو میرے خیال سے یہاں جمہوریت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ جی جی، تو یہ ان کا کردار، لیکن سر اس میں نظریہ ضرورت کی وجہ سے تو سفر کٹھن ہوا۔ نظریہ ضرورت جب آئی نا تو اس سے واقعی بہت سی مشکلات پیدا ہوئی، جمہوریت کے لیے پیدا ہوئی، عدلیہ کے اپنے وقار کے لیے پیدا ہوئی، اور اس میں انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہوئی۔ اس کے بہت سے غلط اثرات پڑے ہیں جو عدلیہ کو میں یہاں لیتا ہوں کہ جو نیچے کی عدلیہ ہے، جہاں لوگوں کو گراس روٹ سے انصاف مل رہا ہے، اس پہ بھی اثرات اس پہ پڑے۔ کیا آج انصاف مل رہا ہے لوگوں کو؟ انصاف اس لحاظ سے تو دیکھیں، انصاف جو ہے نا یہ ایک بڑی بھاری ٹرم ہے۔ انصاف ایک تو وہ ہے جو کہ انڈیویجول کا انصاف ہے، وہ بہت حد تک مل رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ رائٹس ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں، آئین نے دیے ہیں ہمیں، وہ رائٹس جو ہے نا وہ ابھی تک اس طرح ہمیں نہیں ملے جس طرح ملنے چاہیے۔ آج 14 اگست ہے، آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں کیا پیغام دوں۔ پیغام یہی ہے کہ
जमहूरियत होगी तो ये मुल्क चलेगा। हमें हर आमरीत का डट के मुकाबला करना है और जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, और हमें होशियार रहना है सियासी मुसाफिरों से जो एक जमात छोड़ के दूसरी जमात आते हैं, और वही कातिल हैं जमहूरियत के। जमहूरियत जब तक अवाम मुत्तहद होके आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को जो अपने मफाद के लिए आगे आते हैं उन्हें आने से रोकेंगे नहीं, उस वक्त शायद जमहूरियत ना आ सके। बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब, ज़ियाउल हसन ज़ैदी साहब, सीनियर वकील और मादर मिलत के साथी। आपने बहुत खूबसूरत इख्तिताम किया कि पाकिस्तान में जमहूरियत को एक ख़राब करने में या जमहूरियत को कमज़ोर करने में सियासी मुसाफिर जो होते हैं उनका बुनियादी किरदार है, और आपने बड़ी एक अहम बात की कि उन सियासी परिंदों का सफ़र जारी है और इन परिंदों के पर आवाम ने काटने हैं ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। शुक्रिया और जी, बहुत। नाज़रीन और सामीन, आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।